آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے اس لائن میں تجوید کے بہت ضروری قاعدے جن کو سیکھ کر ہم قرآن بہت شاندار پڑھنے لگیں گے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، یہاں جیم کو صاف صاف جیم ہی پڑھنا ہے، زا کی آواز نہیں آنی چاہیے، کچھ لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں۔ جیم کی صحیح آواز ہے فَجَعَلَهُمْ اور زا کی آواز ہے فَزَعَلَهُمْ، جیم کی فَجَا اور زا کی فضا، دونوں کی آوازوں کو سمجھنا ہے اور صحیح پریکٹس کرنی ہے۔ ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے، جیم کو کچھ لوگ کھینچ کر کے پڑھتے ہیں فَجَعَلَهُمْ، تو جیم کب کھینچ کر پڑھا جائے گا؟ جب جیم کے بعد میں الف ہوگا، اس لیے کہ جیم پر زبر ہے اور زبر والے حرف کو الف کھینچتا ہے، اور یہاں جیم پر زبر تو ہے لیکن جیم کے بعد میں الف نہیں ہے، اس لیے جیم کو بغیر کھینچے کیسے پڑھیں گے؟ فَجَعَلَهُمْ، اور غلط پڑھنا ہے فَجَعَلَهُمْ، صحیح فجا اور غلط فجا، دونوں کو اچھی طرح سمجھیے اور پریکٹس کریے کیونکہ یہ بہت بڑی غلطیوں میں سے ہے، اس سے ترجمہ بھی بدل جائے گا۔ یہاں عین ہے تو اس کو صاف صاف پڑھیں گے فجعلہم، حمزہ کی آواز ادا کرتے ہیں اکثر لوگ، حمزہ کی آواز کیا ہے؟ فجعلہم، فجعل فجعل، اس میم پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کے بننے کے لیے ان دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے میم ساکن، یعنی میم بھی ہو اور اس کے اوپر سکون بھی ہو، تب جا کر یہ پہلی شرط ہوگی۔ دوسری شرط میں یہ با اور میم آتے ہیں، یعنی میم ساکن کے فوراً بعد میں با اور میم نہیں آنے چاہیے۔ اگر میم ساکن کے بعد میں با اور میم آ جائیں گے تو اظہار شفوی کا قاعدہ نہیں بنے گا۔ یہاں میم پر اگر ہم غور کریں تو میم ساکن آ گیا ہے پہلی شرط میں سے، اور میم ساکن کے بعد میں کاف آیا ہے، یعنی با اور میم نہیں آئے ہیں۔ اگر یہاں میم ساکن کے بعد میں با آ جاتا یا پھر میم آ جاتا تو پھر یہ اظہار شفوی کا قاعدہ نہیں بنتا۔ جب یہاں میم پر اظہار شفوی کا قاعدہ بن گیا ہے تو میم کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے، یعنی ان تین چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ نمبر ایک، میم کو ظاہر کرنا ہے۔ میم کو ظاہر کرنا کیا ہے؟ اگر میم کو اپنے مخرج سے صاف صاف ادا کر دیا جائے تو میم ظاہر ہو جائے گا۔ میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، یعنی دونوں ہونٹ ملائیں گے ہم اور میم ادا ہو جائے گا۔ تو میم کو اگر اپنے مخرج سے پڑھ دیا جائے تو یہ پہلا کام ہو جائے گا، یعنی میم ظاہر ہو جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ غنہ نہیں کرنا ہے، یعنی میم کو ناک سے گنگنا کر ادا نہیں کرنا ہے، بغیر گنگنائے پڑھنا ہے میم۔ نمبر تین، جلدی پڑھنا ہے۔ میم کو یہاں جلدی پڑھتے ہوئے کاف کو ادا کر دینا ہے، ایسا نہ ہو کہ میم پر بہت دیر تک رکے رہیں۔ ان تینوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے میں پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ، میم پر میں رکا بھی نہیں، جلدی پڑھ دیا، غنہ بھی نہیں کیا، اور میم کو ظاہر کیا یعنی اپنے مخرج سے میں نے ادا کیا۔ غلطی کیا کرتے ہیں لوگ وہ بھی سمجھیں گے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ، میم پر بہت دیر تک رکے رہتے ہیں، جلدی نہیں پڑھتے ہیں، اور غنہ بھی کر دیتے ہیں کچھ لوگ، اور میم کو ظاہر کر کے یعنی صاف صاف نہیں پڑھتے ہیں۔ صحیح پڑھنا ہے فَجَعَلَهُمْ کا، غلط پڑھنا ہے فَجَعَلَهُمْ کا۔ دونوں کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے، پہلا کام تو یہ ہے، اور پھر صحیح کی پریکٹس کرنی ہے۔ قرآن کو خوبصورت انداز میں اور تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔